بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا ایک شبہ کا جواب۔ شیر خان بھائی اپنی لوکیشن تو بتایا کریں۔ شیر خان سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں، شیر اور آپ شکار کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو لوکیشن بتایا کریں کہ کہاں سے ہیں، کے پی کے سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، کراچی سے ہیں، امریکہ سے ہیں، کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بوتل سے منہ لگا کر پانی پیتا ہے اس میں کراہت ہے اور وہ ناجائز ہے، تو اگر کسی آدمی کی پرسنل بوتل ہو، کوئی دوسرا اس سے نہیں پیتا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شیر خان بھائی، پہلے تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بوتل سے منہ لگا کر ڈائریکٹ پانی پینا ناجائز ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حدیث میں ممانعت ہے۔ تو حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ کراہت کے درجے میں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آداب سے ہوتا ہے، رہن سہن کے، تو یہ حلال و حرام سے تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو وہ منع کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ناپسند کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے ایک ہی بوتل سے دوسرا آدمی کو کراہت آ سکتی ہے، آپ کا تھوک اس میں جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ کی اپنی پرسنل بوتل ہے تو پھر میرا خیال ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرا اسے استعمال نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز وہ بھی ہے، لیکن یہ اس میں کراہت اور کم ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد کیسے کریں؟ ہمارے جو مسلمان بھائی کشمیر، برما، شام یا فلسطین میں پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کی کس طرح سے مدد کریں جبکہ ہم عوام ہیں اور مخالفین کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے؟ ابرار الحسن بھائی، یہی ہے کہ پھر ایسی مجبوری میں آپ کیا کریں گے کہ جو کوئی ٹرسٹ وغیرہ دیکھیں، کوئی این جی او دیکھیں جو قابل اعتماد ہو اور خیر خواہ ہو، مظلوموں کی واقعی خیر خواہ ہو، کیونکہ ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی واقعی خیر خواہ ہو تو ان کے ذریعے ان مظلوموں کی مدد کی کوشش کی جائے اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو اللہ ہدایت دے، اور جو ہدایت کے قابل ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ میرے علم میں تو فی الحال یہی ہے، ایک ذریعہ ہے کہ اگر کسی قابل اعتماد ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے، باقی ہر آدمی اپنے طور پہ بھی تحقیق کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے مظلوموں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بے احتیاطی سے وائرس کا شکار ہونا گناہ ہے؟ اور راشد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر ہم کورونا سے احتیاط نہیں کرتے، جیسا کہ ہاتھ ملاتے ہیں اور ماسک بھی نہیں پہنتے اور اس وائرس کا شکار ہو کر مر جائیں تو کیا یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے راشد صاحب، ایک اصول سمجھیں کہ گناہ کا جو سبب ہے نا، اگر بہت طاقتور ہے، یعنی ایسا سبب ہے کہ وہ کریں گے تو نتیجہ لازمی نکلے گا، تو اس میں جو گناہ ملے گا وہ اس سبب میں نہیں ملے گا کہ جس کا نتیجہ یقینی نہ ہو۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو مر جائیں گے آپ، تو خودکشی کا گناہ ملے گا۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور سخت حالت خراب ہوئی ہوئی اور مر رہے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے مگر آپ نہیں کھاتے، مر گئے تو 100% خودکشی ہے، کیونکہ اگر آپ کھانا کھاتے تو 100% زندگی ہے، نہیں کھائیں گے تو 100% موت ہے۔ پیاس کے وقت پانی پینا، لیکن آپ نہیں پی رہے اور اتنا ڈیلے کیا کہ آپ مرنے لگے اور آپ نے پھر بھی پانی نہیں پیا، تو آپ کو خودکشی کا گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں پانی نہ پینا یہ موت کا یقینی سبب ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے مریں، ہو سکتا ہے نہ مریں، بھائی مریں گے لازمی۔ آپ نے بجلی کے کھمبے میں تار اور ننگی تار کو جا کے پکڑ لیا، لازمی مریں گے تو خودکشی کا گناہ ملے گا، اور اس پر وہ شدید وعیدیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس کی، اور جو کبیرہ گناہ اور حدیث میں آتا ہے جو جس طرح سے خودکشی کرے گا تو برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو قیامت تک مارتا رہے گا وہ۔ تو یہ وہ خودکشی ہے جس میں موت یقینی ہو 100%۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر نتیجہ فوری نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ جی آپ کے گھر میں ایک بیل ہے یا بھینسا ہے جو پاگل ہو گیا ہے، آپ نے اس کی رسی باندھی مگر رسی کمزور ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ رسی توڑ نہ دے، اور وہی ہوا، رسی توڑی اور اس نے بندے کو جا کے مار دیا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، بلکہ آپ کو چترول لگائے۔ آپ سے میری مراد بھائی آپ نہیں ہیں، یعنی آپ سے میری مراد یہ کہ جو بھی کوئی یہ کام کرے گا وہ، ورنہ راشد بھائی بولیں گے یار مفتی صاحب ہمیں کیوں چترول لگا